السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ایسے ہی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اللہ رب العزت کے فرمان، اللہ رب العزت کے احکام، اللہ رب العزت کی ان باتوں کے بارے میں جانیں گے جو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں نازل فرمائے ہیں۔ حضرات محترم، درس قرآن کی صورت میں آج ہم اللہ رب العزت کی بہت ساری باتوں کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی ہمارے مدرسے یا مسجد میں تعاون کرنا چاہے اور ہمارے مدرسے میں ڈونیٹ کرنا چاہے تو زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن ہمارے مدرسے یا مسجد میں وہ دینا چاہے تو گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی آپ اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہیں، ان کے نمبر اور لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔ آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں ہمارے مدرسے یا مسجد میں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرما دیا، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچے، یعنی ان کی عدت پوری ہی ہونے والی ہو، تو جب وہ شرعی دستور کے مطابق باہم رضامند ہو جائیں تو انہیں اپنے پرانے یا پھر نئے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس شخص کو اس امر کی نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یعنی مسلمانوں کو اللہ رب العزت کی نصیحت کرتا ہے اور آگے ان سے فرماتا ہے یہ تمہارے لیے بہت اچھی اور بہت ستھری اور نہایت پاکیزہ بات ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے اور تم بہت سی باتوں کو نہیں جانتے۔ حضرات محترم، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں یہ بات فرما دی، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، یعنی اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ صرف 2 سال تک پلائے۔ کچھ عورتیں 3 4 سال 5 سال تک دودھ پلاتی رہتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور پہننا دستور کے مطابق بچے کے باپ پر لازم ہے۔ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے، اور نہ ماں کو اس کے بچے کے باعث نقصان پہنچایا جائے، اور نہ باپ کو اس کے اولاد کے سبب سے، اور وارثوں پر بھی یہی حکم عائد ہوگا۔ پھر اگر ماں باپ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور پھر اگر تم اپنی اولاد کو دایا سے دودھ پلوانے کا ارادہ رکھتے ہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ جو تم دستور کے مطابق دیتے ہو انہیں ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔
آگے اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرما دیا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن انتظار میں روکے رکھے۔ یہ مرنے کے بعد والی عدت کا ذکر ہے کہ اگر شوہر مر جائے تو عورت کتنے دن عدت میں گزارے، تو اسی کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر شوہر مر جائے تو بیوی جو ہے اس کی وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک عدت میں اپنے آپ کو روکے رکھے۔ پھر جب وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچے، یعنی ان کی عدت پوری ہو جائے، تو پھر جو کچھ وہ شرعی دستور کے مطابق اپنے حق میں کریں، تم پر اس معاملے میں کوئی مواخذہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح خبردار ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ تم سے غافل ہے، جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتى يبلغ الكتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ حضرات محترم، اس آیت میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں یہ فرمایا اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ دوران عدت بھی ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دے دو۔ یہ خیال اپنے دلوں میں چھپا رکھو، اللہ جانتا ہے کہ تم ان قریب ان سے ذکر کرو گی، مگر ان سے خفیہ طور پر بھی ایسا وعدہ نہ لو سوائے اس کے کہ تم فقط شریعت کی روح سے کنایتاً معرفت یعنی کنایتاً معروف بات کہہ دو، اور اس دوران عقد نکاح کا پختہ عزم نہ کرو یہاں تک کہ مقررہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے۔ اور یہ جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے، جو کچھ بھی انسان اور تم دلوں میں اپنے چھپا رکھے ہو اللہ تمہارے دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے، تو اس سے ڈرتے رہا کرو۔ یہ بھی جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا حلم والا ہے۔ اگر تم اللہ سے ڈرو گے اور اس کے عذاب کے خوف سے اور اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے ان تمام باتوں سے باز آ جاؤ گے تو یہ جان لو کہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بردبار ہے، ایسی صورت میں تم پر عذاب نہیں نازل فرمائے گا۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے ایکسپلینیشن یعنی اس کی تشریح کو سمجھیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اس آیت میں جو آج ہم نے ان آیتوں میں جو آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرمایا اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے تو انہیں انہی کے پہلے خاوندوں کے ساتھ پہلے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ دستور کے مطابق ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں۔ حضرات محترم، امام بخاری روایت کرتے ہیں، حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت معقل بن یسار کی بہن کو ان کے خاوند نے طلاق دے دی اور ان کو چھوڑے رکھا حتیٰ کہ ان کی عدت پوری ہو گئی۔ پھر ان کی بہن کے خاوند نے دوبارہ نکاح کا پیغام دیا تو حضرت معقل نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا، تو یہ آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ حضرات محترم، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ولی کی اجازت یعنی لڑکی کے جو گارجین ہیں، لڑکی کے جو کرتا دھرتا ہے، لڑکی کے جو ولی ہیں، ان کی اجازت جو ہے، لڑکی کے جو ولی ہیں ان کی اجازت کے بغیر عورت کا از خود نکاح کرنا یہ جائز نہیں۔ اور اس آیت سے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ اگر بغیر ولی کے عورت کا از خود نکاح کرنا جائز ہوتا تو حضرت معقل کی بہن از خود اپنا نکاح اپنے پچھلے خاوند سے کر لیتی اور ان کے خاوند کو یہ ضرورت نہ پڑتی کہ ان کے بھائی سے رشتہ مانگے، اور نہ ان کے بھائی کے منع کرنے سے کوئی وجہ ہوتی۔ اسی لیے امام شافعی نے کہا کہ بغیر ولی کے عورت کے نکاح کے عدم جواز پر یہ آیت قوی دلیل ہے۔ نیز ائمہ ثلاثہ کی ایک دلیل یہ بھی ہے
جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اپنے اولیاء کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، یہ 3 بار آپ نے فرمایا، اور جس عورت کا کوئی ولی نہ ہو اس کا ولی جو ہے وہ سلطان ہے۔ لیکن یہ دوسرے مذہب والوں کا ماننا ہے، لیکن ہمارے مذہب یعنی مذہب ابو حنیفہ میں یعنی مذہب حنفی میں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جائز ہے کہ بالغہ عورت اپنا نکاح از خود کر لے، یعنی بالغ اگر ہے تو ولی کی اجازت کے بغیر بھی وہ اپنا نکاح خود سے کر سکتی ہے۔ ان کا استدلال بھی اسی آیت سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نکاح کا اسناد عورتوں کی طرف کیا گیا ہے اور ان کو نکاح سے روکنے سے منع فرمایا ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ خاص ان کا حق ہے کیونکہ وہی اہل مباشرت ہیں، اسی لیے ان کا یہ تصرف صحیح ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کا جواب دیتے ہوئے کہ وہ نابالغہ اور مجنونہ پر محمول ہے، یعنی اگر کوئی نابالغہ ہے اور کم دماغ کی عورت ہے تو حضرت عائشہ کا یہ فرمان ان کے لیے ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کا استدلال جو ہے وہ ان حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر شادی شدہ لڑکی خواہ کنواری ہو یا پھر بیوہ ہو ولی کے بنسبت اپنا نکاح کی زیادہ حقدار ہے، یعنی اگر کوئی بالغ ہے تو وہ غیر شادی شدہ ہو یعنی کنواری ہو یا بیوہ کوئی بھی ہو لیکن اس کی شادی نہ ہو تو ولی کے بنسبت اپنی نکاح کی وہ زیادہ حقدار ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر شادی شدہ لڑکی کا نکاح اس کے مشورے کے بغیر نہ کیا جائے، یعنی لڑکی کے مرضی کے بغیر اس کی شادی آپ نہیں کر سکتے۔ عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر اس کی شادی کر دی جاتی ہے، لیکن ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اسی کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر، لڑکی کی اجازت کے بغیر شادی نہ کی جائے، لڑکی کے مشورے کے بغیر نہ کیا جائے اس کی شادی، اور کنواری کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، یعنی اگر وہ شادی شدہ تھی، اس کا شوہر انتقال ہو گیا یا تو اس کا ڈیورس ہو گیا، تو ایسی صورت میں مشورہ لیا جائے گا اس عورت سے، اور اگر کنواری کا نکاح ہے تو اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ اور عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس کی اجازت کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا اس کی خاموشی۔ اسی طرح حضرت خنسہ بنت حزام انصاریہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے باپ نے ان کا نکاح کر دیا، درحال کہ وہ بیوہ تھیں اور ان کو یہ نکاح ناپسند تھا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے ان کا نکاح کو رد کر دیا۔ اسی طرح امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بیٹے کے چچا یعنی دیور نے میرے نکاح کا پیغام دیا اور میرے باپ نے اس نکاح کو رد کر دیا اور میرا نکاح وہاں کر دیا جہاں مجھے پسند نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلایا اور اس سے یہ معاملہ پوچھا کہ کیا ایسا درست ہے؟ تو اس کے باپ نے کہا میں نے اس کے نکاح میں کسی خیر کو ترک نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نکاح نہیں ہوا، اور عورت سے فرمایا جاؤ جس سے تم چاہو نکاح کر لو، یعنی عورت کی مرضی کے بغیر اس کا باپ یا اس کا بھائی یا اس کی ماں اس کی شادی نہیں کر سکتے، اور اگر کرتے ہیں تو ایسا نکاح شریعت میں درست نہیں ہے۔ اسی طرح قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی حفصہ کا نکاح منذر بن زبیر سے کر دیا۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن موجود نہیں تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے ناراض ہو کر کہا اے خدا کے بندو، کیا مجھ ایسے شخص کی بیٹی کا نکاح اس کے مشورے کے بغیر کیا جا سکتا ہے؟ حضرت عائشہ ناراض ہوئیں اور فرمایا کیا تم منذر کو ناپسند کرتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ولی کے بغیر ایک عورت کی نکاح کو جائز قرار دیا، اس عورت کی مرضی سے اس کی ماں نے اس کا نکاح کر دیا تھا۔ حضرات محترم، یہاں پر ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ لڑکی کی جو مرضی ہے، لڑکی کی جو اجازت ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں ماں باپ کو اچھا لگا وہاں پر شادی کر دیے۔ سب سے پہلی بات تو لڑکی سے پوچھا جائے، لڑکے کو دکھایا جائے، شریعت کے مطابق یہ سب باتیں، یہ اپنے من گڑنت باپ داداؤں کی کہانیاں اسلام میں نہ پیش کرو۔ اسلام سے پوچھو، قرآن سے پوچھو، حدیث سے پوچھو کہ اس کا کیا حکم ہے،
پھر اس کے بعد اس میں عمل کرو. تم اپنے من گڑت باتیں کہ ہمارے یہاں کا یہ دستور نہیں، یہ سب مت پیش کرو. اسلام کا کیا دستور ہے وہ بولو. اسلام کا دستور یہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی، ان کی مرضی کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر، ان کی رضا کے بغیر زبردستی ان کی شادی آپ نہیں کر سکتے. اور خاص طور سے لڑکی کی، اگر لڑکی کو لڑکا پسند نہیں ہے اور لڑکا کو لڑکی پسند نہیں ہے تو لڑکا چاہے جتنا اچھا ہو، اگر لڑکی کو پسند نہیں ہے تو ماں باپ اس سے شادی نہیں کریں. سمجھائیں بجھائیں کہ اس میں یہ اچھائیاں ہیں، یہ اچھائیاں ہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ راضی نہ ہو تو آپ زبردستی اس کی شادی نہیں کر سکتے. اسی طرح لڑکا ہے، لڑکی مالدار گھر کی ہے اور بہت اچھے پیسوں والی ہے تو لڑکے کے گھر والے اس کی شادی اس سے کر دیے تو یہ سمجھ لے اسلام میں اور شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ بغیر لڑکا یا لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی ہم نہیں کر سکتے، چاہے جتنا اونچا گھرانہ سامنے والے کا ہو اور چاہے جتنا مال و دولت والا ہو. لڑکی کی مرضی لے، آپ لڑکے کی مرضی لے، اگر اس کی مرضی ہے تو صحیح ہے، ورنہ ایسی شادی کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.